बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 जुलाई है, जुमेरात का दिन है, और जिस तरह से यमन की जानिब से फ़लस्तीन का साथ दिया गया, और जब से इजराइल फ़लस्तीन ये जंग चल रही है तब से लेकर आज तक यमन की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पहले दिन से जब यह हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से यमन की जानिब से इजरायली जहाज को सीज किया गया, कैप्चर किया गया, और फिर उसके बाद हमले पे हमला, जो भी जहाज इजराइल की तरफ जा रहा होता था उसको निशाना बनाया जाता था, और फिर तकरीबन 180 से ज्यादा जो जहाज हैं उनको टारगेट पे लिया गया, उनके ऊपर हमले हुए। और अभी जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं कि एक दो मिसाइल मुसलसल रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो दागे जा रहे होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, ड्रोन्स के साथ और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया जा रहा होता है। फिर हम ये खबर सुनते हैं कि जो लाखों जो इजरायली हैं वो बाकायदा तौर पर शेल्टर्स के अंदर चले गए हैं ताकि पनाह ले सकें और अपनी जो हमलों से, ये जो हमले उनके ऊपर हो रहे हैं उनके अंदर महफूज रह सकें, अपनी जानों को बचा सकें। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आए रोज हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत है वो मजीद गहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया कि जो भी जहाज अगर किसी भी मुल्क का है लेकिन अगर वो इजराइल की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर हमला होगा, हम उसको टारगेट करेंगे, निशाना बनाएंगे। ये यमन की जानिब से जो है वो यमनी हौसियों की जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो है वो एक वार्निंग जारी की गई थी। अभी खबर जो सामने आ रही है और बाकायदा तौर पर बताया गया कि यमन जो है उसकी जानिब से इजरायली जो बहरी जहाज है उसको सीज किया गया है, उसको अपने तसल्लुत में, अपने कब्जे के अंदर ले लिया गया है, जिसके बाद यूं कह लें कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है कि अमेरिका पहले भी इजराइल की मदद के लिए पहुंचा था और फिर वहां से उसको दुम दबाकर निकलना पड़ा था। किसी तरीके से उसने सेफ साइड लेते हुए, सेफ एग्जिट लेते हुए वहां से वो निकला था। लेकिन अब दोबारा से जो यमन की जानिब से हमले शुरू किए गए हैं, इसने एक बार फिर से चौंका के रख दिया। और ये किस तरह से सीज किया गया है, ये किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम तरीन खबर है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमले किए गए हैं और घात लगाकर हमला हुआ, जिस तरह से इजराइल की जानिब से ये बाकायदा तौर पर अपना विक्ट्री का निशान जो है वो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो हासिल कर लिया है। और यूं कह ले कि ये अनाउंस वो करने जा रहे हैं लेकिन वो अनाउंस हो नहीं पा रहा। और अभी हमले जो है वो यूं कह लें कि अपनी उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी के साथ, ट्रैकिंग के साथ उनकी इंटेलिजेंस फोर्स की जानिब से बताया गया कि वो इलाका जो है वो क्लियर है। लेकिन जब उनकी फोर्सेस जो आगे बढ़ी हैं, कमांडोज आगे बढ़े और वहां पर जो है वो आगे से हमला हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन उनके 25 जो फौजी हैं वो निशाना बने, हलाकतें रिपोर्ट हुई, जख्मी भी हुए। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया ये भी आपके सामने रखना है। और फिर ईरान की जानिब से जो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसके हवाले से बैरुल बरआसमी मिसाइल जिसे कहा जाता है, उसके तजर्बे को लेकर खबर है। और 12,000 जो किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अपने टारगेट को निशाने पर लेना और फिर 2 टन वजनी जो वॉर हेड है वो ले जाने की सलाहियत रखना, ये एक यूं कह लें कि ऐसा तजर्बा जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती है। और इस वक्त अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये इससे दस्तबरदार हो जाए। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जिसका इस वक्त इजराइल को, जिसका अमेरिका को, जिसका यूरोप को जो यूं कह लें कि वो शशदर थे, वो हैरान थे कि ना किया जा सके। जो तो ये किस तरह से हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इस वक्त यमन की जानिब से हमला किया गया और यमन ने जो कार्रवाई की है उसने तो सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि इस वक्त जो यमनी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया और रेड सी के अंदर, बहरा अहमर के अंदर ये उन्होंने ऑपरेशन किया है। और खबर है कि यमनी फोर्सेस सीज्ड मैरिनोस लाइव स्टॉक इन द रेड सी, द शिप इज बीइंग टेकन टू यमन। अब बताया जा रहा है कि यमनी फोर्सेस ने बहरा अहमर के अंदर मैरिनोस लाइव स्टॉक जो है वो अपने तसल्लुत में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है। ये जो बहरी जहाज़ है और ये जहाज़ जो है वो यमन ले जाया जा रहा है, जबकि यमनी हौसियों की जानिब से बहरा अहमर में इजराइल से मुंसलिक जो बहरी जहाज़ है उसको हाईजैक करने की इतलात है। और बहरा अहमर में एक बहरी जहाज़ एक छोटे जहाज़ के करीब पहुंचा और आग की जद में आ गया और फिर हौसियों ने जो जहाज़ को यमन की तरफ मोड़ने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। और ये
پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تقریباً 200 کے قریب 180 سے زائد جو جہاز ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر چکے ہیں. جس طرح سے امریکی بحری بیڑے تک کو نشانہ بنانا، پھر جو بھی ان کی زد میں آیا، ہم نے وہ دیکھا، وہ ویڈیوز تک جو ہے وہ سامنے آئی کہ کیسے وہ تیل سے بھرے ہوئے جہاز جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو اسرائیلی ملٹری پولیس ہے اس نے 3 فوجی ڈرونز کو جان بوجھ کر سبوتاش کرنے کے شبے میں ایک مستقل جو افسر ان کا پرماننٹ آفیسر ہے اور پھر فضائیہ کے 2 ارکان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں، کیونکہ اب ان کے اندر سے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور نیٹ ورک کے فوجی تجزیہ نگار یوسی یہوشوا کے مطابق یہ جو i24 ان کا نیوز چینل ہے اور اس نے بتایا کہ وہاں پر جو یہ واقعہ جو ہے پاماچم جو ان کی بیس ہے وہاں پر پیش آیا، جہاں اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ ڈرونز کا ایک اسکواڈن کا کام کرتے ہیں اور تینوں مشتبہ افراد کو مبینہ طور پر تخریب کاری کے فوراً بعد ایک معائنے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے. مطلب میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ کس طریقے سے پینیٹریٹ کر چکا ہے، وہاں سے اپنے خبریں نکلوانے اور انسائٹ انفارمیشن لینے کے لیے وہاں سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. تو یہ جاسوسی کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ وہاں پر سامنے آ رہی ہیں اور وہاں سے خبریں لیک بھی ہو رہی ہیں اور وہ اسی بنا پہ اپنی فوج کے اندر بھی وہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے تخریب کاری کے ارتکاب کا اعتراف بھی کیا اور کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں دماغی صحت کے مسائل ہیں اور ان پہ یہ حرکت کرنے کے لیے ایک اپوزیشن شخصیت کا بھی دباؤ ہے. مطلب اپنے ہی لوگ اب وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ مزاحمت اس کو ختم کرنے کی بات جو کی جا رہی تھی کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کو شکست دے دی ہے، اسرائیل نے اسرائیلی ملٹری فورسز کی جانب سے مزاحمت جو ہے فلسطینی مزاحمت اس کا کلا کباں کر دیا کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر غزہ کے اوپر وکٹری کا نشان بنانے کے لیے وہ اب وہاں پر یوں کہہ لیں کہ آگے بڑھتے ہوئے جو جگہ ہیں ان کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا اعلان کرتے ہوئے وکٹری کا اعلان کرنے جا رہے تھے اور باقاعدہ ریکی کی گئی اور ریکی کرتے ہوئے مکمل طور پر ایریل اور پھر گراؤنڈ لیول کے اوپر سارا چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد جو وہاں پر ان کی فورسز گئی ہیں اور آپریشن کرنے کے لیے، تو آگے سے گھات لگا کر حملہ ہوا اور گھات لگاتے ہوئے جو حملہ ہوا تقریباً 25 جو فوجی ہیں وہ اس کی زد میں آئے، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئیں اور جو زخمی بھی رپورٹ ہوئے جن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے نکالا بھی گیا. اور اس کے بعد جو ان کی فورسز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ پریشانی کے عالم میں کہ یہاں پر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، یہ بالکل کلیئر ہے، یہ علاقہ کلیئر ہے، اب یہاں پہ اپنے بورڈز لگانے ہیں، لوگوں کو منتقل کرنا ہے، اس علاقے کو اپنے تسلط میں لینا، تو وکٹوریس ہو کے ہم نے نکلنا ہے. لیکن یہاں پر کہانی الٹ ہو گئی ہے اور اب عوام بھرپور غم و غصے میں ہے، ان کے فوجی جو ہے وہ غم و غصے میں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی بار میں یہ اتنا بڑا جھٹکا لگنا یہ ان کے لیے مزید پریشانی کا جو ہے وہ بھی باعث بنا ہوا ہے. تو یہ اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے مزید مشکلات، جب پوری دنیا کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ خبریں آ رہی ہوں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ خبریں رپورٹ ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ تسلط جما لیا ہے، اتنے لوگ مار دیے ہیں، مزاحمت کو ختم کر دیا ہے، یہ تاکہ دنیا کے اندر ایک ان کا روب جو ہے دبدبا وہ قائم رہے. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی خبر لیک نہ ہو جس سے یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ ایک جیسر چاہے کہ ان کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. آگے سرنگیں جس طرح سے بند کرنے کی بات اور پھر ان کے پاس اسلحہ نہیں پہنچ رہا ہے، ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مزاحمت جو ہے لڑ رہی ہے، تو ان کے لیے یہ چیلنجنگ ہے کہ یہ ایک شکست خوردہ ہونا ان کے لیے باعث ذلت بن سکتا ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت جو امریکہ ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کو ایک سٹیجنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مستقبل کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اور افشا ہونے والی جو معلومات سے واشنگٹن کی طرف سے دستخط شدہ جو 100 سالہ خفیہ لیز کا انکشاف جو ہوا ہے اس کے اندر یہ تمام تر ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. لیکن اس وقت یوں کہہ لیں کہ جو اس وقت ایران ہے وہ بھی ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہا ہے. اور ایران کی جانب سے ایک نئے مثال کے تجربے کے حوالے سے خبر ہے جو کہ امریکی GBU-57 کی جو تباہ کن طاقت سے بھی کہیں زیادہ ہے، نئے خرم شہر 5 بیلسٹک میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBM ہے اور یہ اس کی رینج 12,000 کلومیٹر ہے اور اس میں 2 ٹن وار ہیڈ جو ہے وہ یہ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بنکرز کے اندر گھسنے کی، ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جبکہ امریکی MOPs کو عام طور پر مہنگے B-2 بمباروں سے گرایا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے ایران کے اوپر فورڈو کے اوپر حملہ ہوا تھا، نتنز کے اوپر، اسفیان کے اوپر، تو وہاں پر جو گرائے گئے تھے B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ یہ گرائے گئے تھے. لیکن ایران جو ہے وہ ایران کے بیلسٹک میزائل لانچنگ پیڈ سے جو ہے
وہ اپنے جو ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ بنا ہوا ہے. اور ایک یوں کہہ لیں کہ ایران کو لے کر امریکہ اور پھر جو اسرائیل ہے وہ دوبارہ سے ایران کو مکمل طور پر فلیٹن کرنے اور ایران کو یوں کہہ لیں کہ اس تمام تر کیپیبلٹیز سے دستبردار ہونے کے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے اور حملے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ابھی جو ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، روس اور چین بین الاقوامی مسائل کے سلسلے میں اپنے موقف کو ہم آہنگ کرتے ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمیں ایران کی سرزمین اور جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو اب مظلوموں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ابھی جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں قالیباف، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہ بنے تاکہ وہ ایران کو تقسیم کر سکیں. جو لوگ ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کا وجود نہ ہو تاکہ وہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور اسلامی جمہوریہ نظام کے خلاف 40 سال سے زیادہ کی سازشوں کے بعد عوام روز بروز مزید متحد اور ایران مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. ابھی جس طرح سے آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلی ماہر ایتان کوہن ہے، اس نے خبردار کیا کہ ترکی کا تائفون بلاک 4 میزائل جو ہے وہ بیر شبہ کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ترکی شام، لیبیا، صومالیہ میں موجود اس کی موجودگی اور پھر بحیرہ روم کے اندر بڑھتے ہوئے بحری بیڑے کے ساتھ سنجیدہ فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں بحری ناکہ بندی کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ ان کے لیے مزید چیلنج اور مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے حالات ہیں، ابھی اسرائیلی صدر شمون پریز کے سابق مشیر جوناتھن ادیری نے بھی کہا کہ اسرائیل اور ترکیہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ترکیہ خاموش لیکن حکمت عملی کے تحت ابھرا ہے، جبکہ اسرائیل دفاعی پوزیشن میں ہے. اور پھر نتن یاہو نے ترکیہ کے خلاف 4 ممالک کے ساتھ جو فوری طور پر اتحاد کی اپیل کی ہے. یہ جو اس وقت یادوت اہرانوت اخبار ہے اس نے یہ رپورٹ کی اور بتایا کہ PKK کے ہتھیار ڈالنے سے ترکی کی راہ میں آخری رکاوٹ بھی ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا وائی نیٹ نے یہ بھی بتایا کہ نتن یاہو نے ترکیہ کے خلاف 4 ممالک کے ساتھ فوری اتحاد پر زور دیا اور کردوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ترکیہ کو درپیش آخری رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور ترک مخالف ممالک سے اتحاد اب ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکیہ اب کون سی پوزیشن لیتا ہے، کس کروٹ، کیونکہ یہ تو دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر باقاعدہ طور پر 30 دن کا الٹیمیٹم دے دیا. لیکن اگر واقعی میں وہ وار آف سروائیول کے اندر ہے، کیونکہ اگلا ٹارگٹ انہیں کا ہے اور جس طرح اگر وہ یہاں پہ اپنی پوزیشن کو یہاں پر دنیا کے سامنے شو نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ آخری موقع ہوگا. اس کے بعد دوبارہ ان کو سنبھلنے کا بھی موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.